السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار عالم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، خود ہماری زندگی بھی عظیم ترین نعمت ہے، اور عقل جیسی عظیم ترین نعمت عطا کر کے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ فریضہ ہے ہمارا کہ ہم عقل سے کام لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو انہی مقاصد میں استعمال کریں جن مقاصد کے تحت اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم قدر نعمت نہیں کریں گے تو ہم سے نعمتیں بھی چھن جائیں گی اور عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، انسان ذلیل و رسوا بھی ہو جائے گا اور نعمتیں بھی چھن جائیں گی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175-176 میں ملتا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا، یعنی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، یعنی شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور آخر کار وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، یعنی اگر نعمتوں کی قدر کی ہوتی تو انہی آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، مگر وہ تو خود ہی پستی کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن بیٹھا۔ تو اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اس کو بھگاؤ تب بھی زبان نکالے رہے اور اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے رسول، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود بھی غور کریں۔ یہ ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب علی اللہ مقامہ کا ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175-176 کا کیا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بلعام باعور کا نام تحریر کیا ہے، نام میں بھی اختلاف ہے، اور مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ جزیات میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے ہی جو حاشیے پر، ان دونوں آیتوں کے حاشیے پر جو واقعہ جس انداز میں تحریر کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175-176 کے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص بلعام باعور تھا، اس کو اسم اعظم یاد تھا۔ اللہ نے میں نے جو آیتیں پیش کی انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے عطا کی تھی اپنی آیتیں، تو اس میں اسے اسم اعظم یاد تھا، اور جب وہ اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کرتا تھا تو اس کی دعا فوراً مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کا جب پیچھا کیا تو بلعام باعور سے فرمائش کی کہ تم دعا کرو کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی ہمارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ سنتے ہی بلعام باعور اپنے گدھے پر سوار ہوا، مگر خدا کی شان، اس نے ہر چند کوشش کی، گدھے نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ مقصد یہ تھا کہ گدھا تھا مگر وہ اللہ کے نبی کو پہچان رہا تھا، یہ اشرف المخلوقات انسان تھا، اللہ نے اسے اپنی آیتیں عطا کی تھی، اس کے باوجود یہ دولت دنیا کے لالچ میں اور حرص و ہوس میں ایسا مبتلا ہوا کہ گویا شیطان کے جال میں گرفتار ہو گیا اور اپنے عہد کے نبی کے خلاف بد دعا کے لیے کھڑا ہوا، جس کے لیے گدھا بھی آمادہ نہیں تھا۔ تو بہرحال گدھے نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا، اور جب بلعام باعور نے مارنا شروع کیا تو خدا کی قدرت سے گدھا فصیح زبان سے بولنے لگا کہ وائے ہو تجھ پر، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں کہ تو خدا کے رسول اور مومنین پر بد دعا کرے؟ آخر بلعام باعور نہیں مانا اور یہاں تک گدھے کو مارا کہ گدھا مر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسم اعظم اس کی زبان سے نکل گیا اور اس کا اثر جاتا رہا، آخر کافر بن بیٹھا اور جہنم کا کندہ بنا۔ یہ ہم نے وہ حاشیہ تحریر کیا جو مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے ذیل میں تحریر کیا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے مختصر طور پر بیان کر دوں کہ شیطان بڑے سے بڑے عالم کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ عام انسانوں کو تو اس کے چھوٹے موٹے چیلے گمراہ کرتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں انہیں بھی گمراہ کرنے کی آخری امکانی کوشش میں مصروف رہتا ہے، اور عالم کی گمراہی
پوری قوم کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ جس طریقے سے جزا عالم کو عمل کی جزا زیادہ ملتی ہے، اسی طریقے سے بے عملی اور نافرمانی کی سزا بھی عالم کے لیے بہت سخت ہے اور شدید ہے۔ اس لیے کہ عالم اگر گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے گناہ کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ عالم اگر بادشاہوں، حکمرانوں، دنیا دار، دولت مندوں یا قوت و طاقت اور دولت کے سامنے جھک جائے اور حق کے خلاف بولے یا عمل کرے تو اللہ اسے اپنی توفیقات سے محروم کر دیتا ہے، خدا کی دی ہوئی نعمت و عزت چھن جاتی ہے۔ وہ بلم باور جو اسم اعظم کا عالم تھا، حاکم وقت کی جانب سے ملنے والے ہدیے اور تحفے کے لالچ میں حق کے خلاف ہو گیا۔ عالم تھا لیکن روپے اور پیسوں کی لالچ میں، جو اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اسے ملی، اس کے لالچ میں حق کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عزت بھی گئی اور اسم اعظم کی جو تاثیر تھی وہ بھی جاتی رہی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو اور اس کے علاوہ جہاں خدا نے اتنی عزت دی تھی اپنی آیتیں دے کر کے، وہاں اسی آیت میں خدا کیا فرماتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ کتا تھا، کتے سے تشبیہ دی اللہ نے۔ کہاں وہ عزت کہ اسم اعظم کا عالم، اور کہاں خدا کتے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ واقعات دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گدھا اس اشرف المخلوقات عالم سے گدھا بہتر ثابت ہوا کہ جو نبی کا مرتبہ سمجھ بھی رہا تھا اور عالم کو سمجھا بھی رہا تھا، لیکن عالم دولت کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ جو بات گدھے کی سمجھ میں آ رہی تھی وہ اس سے نہیں سمجھ میں آئی۔ دولت دنیا سے آخرت کا سودا کرنے والا کتنے گھاٹے میں رہتا ہے، یہ سبق ہمیں بلم باور کے واقعے سے ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں اور دنیا کے لالچ میں نہ گرفتار ہوں اور دنیا کے ذریعے سے آخرت کا سودا نہ کریں۔ فقط و سلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔